بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو ایک کتاب کے بارے میں ہے، ایک ایسی کتاب جو کافی کنٹروورشل ہے۔ اسے جنات کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام شمس المعارف ہے۔ آج سے تقریباً 850 سال پہلے مصر میں ایک اسکالر رہتا تھا جس کا نام احمد البونی تھا۔ البونی دراصل الجزیریہ میں پیدا ہوا، لیکن اس نے اپنی زندگی مصر میں گزاری تھی۔ البونی ایک میتھمیٹیشین اور فلاسفر تھا۔ شمس المعارف کو اسی شخص نے لکھا تھا۔ البونی کی زندگی کے بارے میں زیادہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت 1225 عیسوی میں ہوئی تھی۔ شمس المعارف کا مطلب معلومات کا سورج ہوتا ہے، لیکن یہ کتاب آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ البونی کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس کتاب میں اضافہ کیا، یعنی آج جو شمس المعارف کتاب ہے یہ وہ کتاب نہیں جو البونی نے اصل میں لکھی تھی۔ بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں ایسا کیا موجود ہے جو لوگ اس کتاب سے ڈرتے ہیں، اور اسے کیوں جنات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ البونی نے اس کتاب کی شروعات میں ہی لکھا ہے کہ اس کتاب میں جادوئی طاقتوں اور چھپی ہوئی طاقتوں کے متعلق معلومات ہیں، یعنی یہ کتاب بنیادی طور پر جنات اور جادو کے متعلق ہے۔ البونی نے اس کتاب میں علم الحروف کا استعمال کیا ہے، یعنی اس کا ماننا تھا کہ عربی کے کئی الفاظ ایسے ہیں جن میں جادوئی طاقت ہے۔ آپ شمس المعارف کے اردو ترجمے میں یہ کتاب دیکھیں جس پر لکھا ہے کہ آپ عامل بن سکتے ہیں، حمزات کو قابو کرنے کے طریقے، سفید جادو کیسے ہوتا ہے، اور اس جیسی دوسری چیزیں وغیرہ۔ انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کچھ موجود ہے، یعنی اس کتاب میں وہ سب کچھ ملے گا جس کا جادو سے تعلق ہے، اپنے دشمن کو تباہ کرنا، یا پھر کسی کی محبت پانی ہو، یا اپنی ہار کو جیت میں تبدیل کرنا ہو، یا پھر کسی زہریلے سانپ کے ڈسے جانے کا علاج ہو۔ یہ کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ یہ سب چیزیں اس کتاب میں باقاعدہ ایک طریقے سے سکھائی گئی ہیں۔ جیسا کہ بخار کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو کچھ لکھنا ہوگا، پھر اس سیاہی کو پانی میں ڈالنا ہوگا، اور وہ پانی اس بیمار انسان کو پلانا ہوگا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ البونی اس علم کو علم الحروف کہتا تھا، یعنی کہ بنیادی طور پر لفظوں سے جادوئی طاقت حاصل کرنا۔ اس کتاب میں جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں، یہ کیسے رہتے ہیں، اگر انسان نے کسی جن سے شادی کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، اگر کسی جن کو بلا کر اپنے تابع کرنا ہو تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں صرف نیک جنات کو ہی بلانا چاہیے، اور یہ دھیان کرنا چاہیے کہ کہیں اس علم سے برے جنات ہمارے پاس نہ آ جائیں، یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے متعلق کافی عجیب باتیں بھی مشہور ہوتی گئیں، جیسا کہ اس کتاب کو خود جنات نے لکھوایا تھا، یا پھر اس کتاب کی حفاظت جنات کرتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہو گیا کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کئی لوگ جنونی ہو گئے یا ان کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ جیسا کہ ایک کہانی یہ مشہور ہے کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے اس کتاب کو پڑھ کر کسی جننی سے شادی کر لی تھی۔ یہ شخص پہلے ہی شادی شدہ تھا، اور اس جننی نے اس کی بیوی، ماں باپ اور ساس سسر کو قتل کر دیا۔ اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسی کئی کہانیاں آپ کو شمس المعارف کے متعلق سننے کو مل جائیں گی۔ البونی نے اس کتاب میں یہ بھی سختی سے لکھا ہے کہ اس کتاب کو صرف اس کے اسٹوڈنٹ ہی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جن کو اس علم کی سمجھ ہے۔ بہرحال اس کتاب پر کافی تنقید ہوتی ہے، لوگ اس کتاب سے خوف بھی کھاتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کتاب کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔